کبھی تم نے غور کیا ہے کہ کیوں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی سا لگتا ہے؟ کیوں اچانک تمہاری زندگی میں وہ سکون غائب ہو جاتا ہے جو کبھی معمول تھا؟ اور کیوں ہر وہ چیز جو تم نے محبت سے سنبھالی ہوتی ہے رب ایک ایک کر کے تم سے چھیننے لگتا ہے؟ یہ سب کچھ بربادی نہیں ہوتا، یہ دراصل رب کی طرف سے ایک خاموش تیاری ہوتی ہے تمہیں وہاں پہنچانے کی جہاں تمہاری پہچان نیا رنگ لینے والی ہوتی ہے۔ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنی مرضی سے پہنچا نہیں جا سکتا، ان کے لیے رب تمہیں توڑتا ہے، جھکاتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے نیا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر موجود پرانی سوچ، پرانے رشتے، پرانے خواب، سب کو ایک ایک کر کے مٹانے لگتا ہے تاکہ نئی روشنی کے لیے جگہ بن سکے۔ پہلی نشانی، جب تمہیں بار بار اپنی پہچان کھوتی ہوئی محسوس ہو، جب تم وہ نہیں رہتے جو کل تک تھے، یہ اللہ کی پہلی نشانی ہے کہ وہ تمہارا تعارف خود اپنی قدرت سے کروانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم زمین میں کمزور تھے، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، پھر ہم نے تمہیں پناہ دی، مدد کی اور رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ پہلے زوال آتا ہے پھر کمال، پہلے تمہیں ہلایا جاتا ہے تاکہ تمہاری جوڑیں رب کے قریب جا کر مضبوط ہو سکیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان خود کو پہچان نہیں پاتا، نہ دل وہی ہوتا ہے، نہ خواب، نہ خواہشیں، تم وہ نہیں رہتے جو کل تک تھے۔ یہ تمہارے زوال کا لمحہ نہیں بلکہ تمہارے اثر نو تخلیق کیے جانے کا عمل ہوتا ہے۔ جب رب کسی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے پہلے اس ذات سے جدا کرتا ہے جو اس نے خود اپنے لیے بنائی ہوتی ہے، یعنی وہ تمہیں تمہارے انا، تمہارے جھوٹے مان، خالی غرور، وقتی سکون اور غلط ترجیحات سے نکالنے لگتا ہے۔ کبھی تمہیں خاموشی میں گھیر لیتا ہے، کبھی وہ دوست جدا کر دیتا ہے جنہیں تم سہارے سمجھتے تھے، کبھی تمہیں وہاں گرا دیتا ہے جہاں سے تم نے کبھی اٹھنے کا سوچا ہی نہ ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، پتہ نہیں میں کیا ہوتا جا رہا ہوں، مگر اسی لمحے رب کہتا ہے، میں تجھے وہ بنا رہا ہوں جو تو اصل میں ہے۔ تمہارے گرد جو چھلکے تھے، تمہاری بنائی ہوئی خود ساختہ شناخت، انہیں رب آہستہ آہستہ توڑنے لگتا ہے، تمہیں وہ راستے دکھاتا ہے جن پر تم چلنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ سبق سکھاتا ہے جنہیں تم سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں مگر دل میں ایک عجیب سا نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ تم تکلیف میں ہوتے ہو مگر اندر کہیں اطمینان کا بیج بویا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ بیج ہے جس سے تمہارا نیا مقام، تمہاری نئی شناخت اور تمہارا اصل نصیب اگنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آزمائش رب کی طرف سے رد نہیں ہوتی بلکہ وہ دستک ہوتی ہے نئے دروازے کی، نئے مقام کی، نئے تم کی۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ انسان کی اصل تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ رب جب تمہیں کوئی نیا مقام دینے والا ہوتا ہے تو وہ تمہارے گرد نہیں، تمہارے دل کے اندر تبدیلی بھیجتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، وہ باتیں جو تمہیں خوش کر دیا کرتی تھیں اب دل میں بوجھ ڈالنے لگتی ہے، وہ محفلیں جنہیں چھوڑنا ممکن نہ تھا اب ان میں بیٹھنا عجیب سا لگتا ہے۔ جب تمہارے دل کو دنیاوی چیزوں سے بے رغبت کر دیا جاتا ہے، یہ رب کا پیغام ہوتا ہے کہ اب تمہیں اس جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں تمہارا دل کسی اور روشنی کا محتاج ہے، جہاں تمہارا رشتہ زمین سے نہیں آسمان سے جڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہو، وہ چراغ روشن کیا گیا ہو ایک مبارک درخت کے تیل سے جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی، اور وہ روشنی پر روشنی ہو۔
یعنی جب تمہارے اندر کی دنیا روشنی مانگنے لگے اور وہ روشنی تمہیں صرف رب کے ذکر، رب کے کلام، رب کے قرب سے ملنے لگے، تو جان لو کہ رب تمہیں ایک خاص مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور سنو، جب تمہیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق ملنے لگے جو تمہاری ذات کے خلاف ہوں مگر حق کے ساتھ ہوں، جب تم خاموش رہ کر جیتنے لگو، جب تم بدلے کے قابل ہو کر معاف کر دو، جب تم رنج میں بھی کسی کا برا نہ چاہو، تو یہ محض تمہاری نیکی نہیں، یہ رب کی طرف سے تمہاری روح کی بلند پروازی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب تمہارے کردار کو محض انسانوں کے درمیان بہتر نہیں کر رہا بلکہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر تم اس وقت زندگی کے کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہو جہاں سب کچھ بکھرا بکھرا سا لگتا ہے، جہاں دل الجھا ہوا ہے، رستے غیر واضح ہیں، اور تم بار بار یہ سوال دہرا رہے ہو، اللہ میں کب نکلوں گا اس حالت سے، تو سنو، تمہارا رب خاموش ہے مگر اس کی خاموشی میں رضا چھپی ہوئی ہے، اور اس رضا میں تمہاری نئی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ وہ رب جس نے یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر تخت مصر پر بٹھایا، وہ رب جو موسیٰ کو دریا میں بہا کر دشمن کے گھر میں محفوظ لے گیا، وہ رب جو محمد کو شیب ابی طالب کی تنہائیوں سے نکال کر رحمت للعالمین بنا دیا، وہ رب تمہیں بھی تنہا، محروم اور مجبور نہیں رکھے گا۔ تم جو آج زخم سہ رہے ہو وہی تمہارے رفت کا زینہ بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چنتا ہے تو اسے دنیا کی نظر سے گرا دیتا ہے تاکہ اسے اپنی نظر میں اٹھا سکے۔ تمہارے صبر کی گھڑیاں، تمہارے بے جواب سوال، تمہاری راتوں کی دعائیں، تمہارے اندر بہنے والے آنسو رب نے سب دیکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، بس اب تھوڑا اور صبر، بس تھوڑا سا اور یقین، کیونکہ وہ لمحہ آنے والا ہے جب تم کہو گے، اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا جہاں میرا تصور بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس دن تمہارا دل گواہی دے گا، میرا رب کبھی خاموش نہیں رہا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا، بس میں سمجھ نہ سکا۔ تو اگر آج تمہارے دل میں بے چینی ہے، اگر راستے بند ہیں، اگر لوگ بدل گئے ہیں، تو گھبرانا مت، یہ سب اس رب کی تیاری ہے جو تمہیں وہ دینے والا ہے جس کا تم نے صرف تصور کیا تھا۔ صبر کرو، خاموشی سے اپنی جگہ پر جمے رہو، تمہارا رب تمہیں وہاں لے جانے والا ہے جہاں صرف قسمت والوں کو بلایا جاتا ہے۔ تم ٹوٹے نہیں ہو، بس تراشے جا رہے ہو کسی عظیم مقام کے لیے۔